بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہی دعا اور امید آپ جہاں کہیں ہیں بالکل خیر خیریت سے ہیں اور رمضان المبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو مارننگ وتھ فرح میں خوش آمدید کہوں گی۔ یہ مہینہ ویسے تو ہر دن اس کا بہت افضل اور ہر دن بہت خوبصورت ہے، لیکن خاص طور پر جمعۃ المبارک جو کہ ابھی پچھلے دنوں گزرا، ایک ایسا دن ہے جو اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، جو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے اس جمعۃ المبارک کو یہ آبزرو کیا کہ روڈ کے اوپر اتنا رش اور اتنا ٹریفک، اور اس ٹریفک میں بھی ایک جلدی، ایک افراتفری، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا اتنا زیادہ رجحان تھا کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ تنگی اور پریشانی پیدا ہو رہی تھی۔ یہی رویہ بازار میں بھی دیکھا جائے تو ہر ایک الجھ رہا ہے ایک دوسرے سے، بعض بے بات غصہ کیا جا رہا ہے، اور دفتری معاملات میں دیکھا جائے تو کسی ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی پروفیشنل معاملات پہ بھی بات ہو تو اس پہ بھی غصہ آ جانا بڑا جائز اور بڑا مناسب سمجھا جاتا ہے رمضان میں، کہ جی روزہ ہے اس لیے روزے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کا موڈ ناخوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ رمضان المبارک نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اور ہمیں جو سکھانے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے کے جو اسباق ہیں ان میں یہ کہیں درج نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی جو نامناسب رویہ ہے وہ جائز ہو جاتا ہے یا اس کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی جسٹیفیکیشن نکل جاتی ہے، بلکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں زیادہ کوشش کرنی ہے تواضع و انکساری کی، زیادہ کوشش کرنی ہے ایثار اور قربانی کی، اور ایثار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ غزوہ احد والا واقعہ ہو تو ہی ایثار کا موقع درپیش ہوتا ہے۔ ایثار تو زندگی میں ہر جگہ ہر معاملے میں آپ کو کرنا چاہیے اور روا رکھنا چاہیے، اور ان مثالوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بہت ساری صحابی جو ہیں وہ سخت زخمی ہیں، اور ایک انصاری جو صحابیاں ہیں وہ ان کو پانی پلانے کے لیے تشریف لاتی ہیں جب، تو ایک کے پاس پہنچتی ہیں تو دوسرے کی آواز آتی ہے پانی، تو وہ اپنے دوسرے بھائی کے حق میں ایثار کر دیتے ہیں اور وہ پانی کا کٹورا لے کے دوسرے کے پاس جاتی ہیں، اور پھر تیسرے کے پاس، اور پھر چوتھے کے پاس، اس طرح 7 جو ہیں ان کے پاس پانی کا کٹورا پہنچتا ہے، لیکن وہ اس پانی کو اپنے سے بہتر دوسرے بھائی کے لیے جانتے ہیں اور جام شہادت پیاسے ہی نوش کر لیتے ہیں۔ یہ ایثار ہے، یہ وہ مثال ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہمیں ایثار کا مظاہرہ کرنے کے لیے اسی طرح کی کنڈیشن درپیش ہو تو ہی ہم ایثار کریں گے۔ ایثار تو دراصل اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب ہم ٹریفک کے اوپر ہیں، روڈ کے اوپر ہیں، اور کسی ایک گاڑی کو گزرنے کا ہم راستہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک رکتا نہیں ہے، ہم اپنی گاڑی کو ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا نہیں کرتے جس کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ پریشانی کا شکار ہو جائیں، یہ بھی تو ایثار ہے، آج کے دور کا ایثار ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان تمام باتوں کو ہم زندگی میں شامل کرتے چلیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ بہت دل چاہ رہا تھا مچھلی کھانے کو، تو انہوں نے مچھلی کی فرمائش کی، پورے بازار میں مچھلی کے ڈھونڈا گیا، مچھلی میسر نہیں ہوئی۔ ایک دن کے بعد جب مچھلی ملی اور آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے اسے دیکھ کر الحمدللہ ابھی تناول کرنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ ایک سائل نے دروازے پہ آواز دی تو پتہ چلا کہ انہوں نے پوری کی پوری مچھلی اٹھا کے اسے دے دی۔ حضرت نافع نے کہا کہ آپ اتنے زیادہ کھانے کے لیے بے چین تھے، کوئی اور چیز دے دیجئے، ضروری ہے کہ مچھلی دی جائے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ جو شخص کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرے اور پھر اس چیز کو دوسرے بھائی کے لیے ایثار کر دے تو اس عمل کے جواب میں اس کے تمام جو خطائیں ہیں اور گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں اور معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ ایثار کرتا ہوں اور اپنی پسندیدہ جو چیز ہے وہ اس اپنے بھائی کے لیے دیتا ہوں۔ ہم افطار کے موقع پر ڈھیر ساری ڈشز سجائے ہوئے ہوتے ہیں، ڈھیر ساری چیزیں ہوتی ہیں جو افطار کے بعد عموماً بہت ساری چیزیں ان میں سے ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم دیا جائے، یا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کچھ دے دلا کے پیسے دے کر اسے فارغ کر دیا جائے۔ اپنی پسندیدہ چیز دینے کا جو ایک تصور، ایک کانسیپٹ ہمیشہ سے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، اور پھر اسلام میں آ کر اس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا گیا کہ اگر آپ کسی کو کچھ صدقہ دینے کا، اپنے مال میں سے کچھ دینے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کے غلام ہیں، خادمین ہیں، ملازمین ہیں، آپ ان کو بھی وہ چیز دیجئے جو آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس جو چیز ضائع ہو رہی ہے، فارغ ہے یا خراب ہو رہی ہے آپ وہ اٹھا کے دے دیجئے۔ ایثار ایک ایسا جذبہ ہے جو اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو زندگی کے بہت سارے معاملات میں، چاہے وہ گھر کی چھوٹی سی اسٹیٹ ہو، چاہے وہ ہماری پوری اسٹیٹ ہو، اس کے سارے معاملات اور اس سے بڑھ کر مسلم امہ، اگر اس ایک جذبے کے پروان چڑھنے سے ہمارے بہت سارے رویے اور ہمارے بہت سارے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ کوشش کیجیے گا آج اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کریں۔ ہم چلیں گے قرآن فہمی کی طرف، اور میرے پاس ہیں پروفیسر حبیب الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، دعائیں آپ کی۔ جی، آج کس موضوع پہ ہم بات کریں؟ آج آپ نے جو گفتگو کا آغاز کیا ایثار اور قربانی، اور اس کے لیے پھر 2-3 خوبصورت مثالیں اللہ کے رسول کی جانثاروں کی دیں، تو آج کا موضوع در حقیقت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے،
یہ سب خوبصورت مثالیں جن کا آپ نے بعض میں سے ذکر کیا، اور اس طرح کی ہزارہ مثالیں تاریخ اور کتابوں میں بھری پڑی ہیں، ان سب کو بنیاد بنانے والے اور ان سب کی ٹریننگ اور تربیت کرنے والے در حقیقت جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ بے شک آپ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، افطاری کا اور کھانوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے ہزارہ قسم کی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، لیکن آپ دیکھیے پوری کتابوں میں اس طرح کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی نعمت دی ہو اور اس کا احسان جتایا ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انسانیت کو جو نعمت اللہ نے دی اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر کرتے ہوئے یہ جتایا ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 اللہ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، کہ جب ان کی طرف انہی کی طرف سے ایک رسول بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان آیتوں کی روشنی میں ان کے اندر کی دنیا کو بدلتا ہے۔ یہاں تزکیہ کا لفظ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک انسان کا ظاہر کتنا اجلا ہے اتنا ہی اس کا اندر کا انسان جو ہے وہ اجلا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اسی کی بنیاد پر وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ استعمال کیا گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت، دانائی۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ گاڑی چلاتے وقت اگر کوئی شخص اپنی گاڑی کو ایک سائیڈ پہ پارک کر لیتا ہے یا اس کو راستہ دے دیتا ہے، یہ اس کی دانائی کی علامت ہے۔ اور اس طرح کی زندگی کی بے شمار دانائیاں اللہ اور اس کے رسول ہمیں سکھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سابقہ بہت سارے انبیاء نے بشارت دی، اور خاص طور پر حضرت مسیح ابن مریم نے تو بطور خاص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر کے، آپ کا نام لے کے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور قرآن حکیم کی آیت نمبر 6 سورۃ الصف، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مریم، جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ میں وہ تورات جو تمہارے سامنے ہے میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، اور ایک ایسے رسول کی بشارت بھی دینے کے لیے آیا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ اور یہ بشارت حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے سابقہ انبیاء کی طرح دی۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جب اللہ نے کروایا تو یہ نہیں کہا کہ یہ میں کسی قوم کی طرف بھیج رہا ہوں، کسی قبیلے کی طرف بھیج رہا ہوں، یا کسی ایک خاص وقت کے لیے بھیج رہا ہوں، بلکہ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے تو آپ کو ساری بشریت کے لیے، سب انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہاں پہ بہرحال یہ بتانا مناسب ہوگا کہ احمد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرش پہ نام ہے، عرش پہ اور نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش یہ فرش پہ نام۔ اور آپ دیکھیے ابھی آپ نے جو نام ذکر کیا ہے، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کے لیے جو نام منتخب کیا وہ نام ہی ایسا خوبصورت ہے کہ جو شخص بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ گویا اللہ کے رسول کی نعت کہہ دیتا ہے۔ یعنی وہ آپ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، آپ کی تصدیق کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو، نام آپ کو ایسا مل گیا کہ جس نے کہا اس نے اللہ کے رسول کی تعریف کر دی۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اور کائناتوں میں اگر اللہ کے بعد کسی کا نام موجود ہے اور جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ کا نام محمد، یعنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا، یہ نام آپ کو رکھ دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ نام موجود نہیں تھا، اور آپ کے بعد کروڑوں انسان دنیا میں ایسے آئے کہ جنہوں نے اس نام کی نسبت کو اپنے لیے پسند کیا اور برکت کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ کے رسول خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كُلِّ، مجھے صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے نہیں، بلکہ سب مخلوقات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور مسلمانوں کو تو بطور خاص یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ایسے ہیں جن کی بات کو تمہیں ماننا چاہیے، اس لیے ماننا چاہیے کہ یہ تم سے بڑے مہربانی کرتے ہیں، بڑی شفقت کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 128 سورہ توبہ کی اللہ نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا رسول آیا ہے کہ تمہاری کوئی تنگی دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی کوئی پریشانی اس رسول کو اچھی نہیں لگتی، بلکہ یہ تو بہت ہی مہربان ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف اور رحیم دیکھیے اللہ کی صفات میں سے ہیں، اور اللہ اپنے رسول کی صفات کو جو ہے اس میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ بیان اس میں رؤوف بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم وہ باتیں کہ جو بہت زیادہ